بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5واں حق بیان کیا عورت کا کہ بیوی کی جائز خواہشات کا احترام کیا جائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چھوٹی چھوٹی گڑیا تھی جو کہ عمر چھوٹی تھی، اور کچھ سہیلیاں آ کے ان کے ساتھ کھیلتی۔ جب اللہ کے رسول تشریف لاتے تو سہیلیاں بھاگ جاتی، آپ ان کو آواز دیتی آ جاؤ اور عائشہ کے ساتھ کھیل لو۔ وہ کھیل رہی ہے، کھیل لو۔ خواہشات کا احترام جو جائز ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ چھٹا حق کمی کوتاہی ہر شخص میں موجود ہے۔ اگر عورت سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے اس کو پہاڑ نہ بناؤ، چھوٹی سی بات کو پہاڑ بنا کے گھر نہ برباد کرو۔ لا يفرق مؤمن مؤمنہ ان کرہ منها خلقا رضی بها آخر۔ اگر کوئی کوتاہی اس سے ہوئی ہے اس میں نیکی بھی تو ہے نا، اس کی نیکیوں کو یاد کر کے خاموش رہو، اس کی نیکیوں کو یاد کر کے زیادتی سے باز رہو۔ 7واں حق عورت کو آزمائش میں نہ ڈالو۔ کون سی آزمائش؟ بہت بڑی آزمائش، اور یہ بات کہیں آپ پہ بھی کڑوی محسوس نہ ہو۔ یہ آزمائش ہے، خواہ وہ دین کے نام پہ ہو کہ 2 سال 10 سال بیوی سے دور رہا جائے، شریعت نے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ میں اپنی آخری بات بیان کر کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ بیوی کے حقوق یہ ہیں جو اس کی عزت کی حفاظت کرے اور اس کے حقوق کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شادی کرتا ہے تھوڑا یا زیادہ مہر دے کر لیکن حقوق کو پورا نہیں کرتا، فمات فخدعها، اور دھوکہ دیتے ہوئے مر جاتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، بدکار لوگوں کی صف میں اس کو کھڑا کیا جائے گا۔ اور عورت کا حق یہ ہے کہ اس کے راز کو افشا نہ کرے، اس کا افشا نہ کرے۔ کچھ لوگ اللہ رب العزت ان کو ہدایت عطا فرمائے اس بات میں خیال نہیں کرتے۔ ان اشر الناس منزلہ یوم القیامہ الرجل یفضی الی امرأة وتفضی الیہ ثم ینشر سرها۔ سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے پاس جاتے ہیں پھر اپنے جو انٹرنلی راز ہیں وہ لوگوں کے سامنے کھولتے ہیں۔ آخری گزارش، ان تمام حقوق کے بعد میں گزارش کروں گا مردوں سے بھی، اور اگر میری بات عورتوں تک بھی پہنچے تو میں ان سے بھی ادباً گزارش کروں گا۔ 3 باتوں کو زندگی کا شعار بنا لیں، کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ نیک بنو، نیک بنو گے ایک بنو گے۔ جب تک نیکی پہ قائم رہو گے کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے انی لأعصی وأرى أثره في أهلی ودابتی۔ میں نافرمانی کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں سواری بھی تبختر کرتی ہے، بدکتی ہے، اور گھر والی بھی میرے ساتھ بدتمیزی کا سلوک کرتی ہے۔ سبب کیا ہوتا ہے؟ میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ رب العزت کی مخلوق میری نافرمانی پہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس لیے نیک بنو گے ایک بنو گے۔ قاضی شریح رحمہ اللہ تعالی کیا کہا کرتے تھے؟ میری شادی ہوئی، میں بیوی کے پاس پہنچا، میں نے تو بات کرنی تھی، بیوی نے خطبہ پڑھا، کہا تم اجنبی آدمی ہو، آج مجھے بتا دو جو پسند کرتے ہو جو ناپسند کرتے ہو، زندگی میں ایسا ہی ہوگا۔ 20 سال میرے ساتھ رہی وہ عورت، ایک مرتبہ مجھے غصہ آیا، میں نے سوچا کہ وہ غصہ کرنا بھی میرا ٹھیک نہیں تھا۔ یہ ہے کامیابی، نیک بنو گے ایک بنو گے۔ اور دوسری گزارش، زبان پہ کنٹرول کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی رأیتکن اکثر اہل النار، عورتوں سے کہا کہ میں نے تمہیں دیکھا کہ اکثر تم جہنم میں جاؤ گی۔ ساری عورتیں خاموش ہیں۔ ام یعقوب رضی اللہ تعالی عنہ بڑی بہادر عورت تھی، فقامت علی احدى رکبتیہا، کہنے لگی یا رسول اللہ ما لنا اکثر اہل النار، عورتیں جہنم میں کیوں جائیں گی، مرد کیوں نہیں جائیں گے؟ فرمایا تکسرن اللعن وتکفرن العشیر، تم لان تان زیادہ کرتی ہو اور خامد کی ناشکری بہت کرتی ہو۔ ساری زندگی خامد اس کی ہر خواہش کو پورا کرتا رہے، اگر کسی بات میں نوک پلک رہ گئی ہے غصے میں آ جائے تو کیا کہتی ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے ما رأیت خیرا منک قط، میں نے پوری زندگی تجھ سے سکھ پایا ہی نہیں ہے۔ اس نے شکری کی وجہ سے جہنم میں جائے گی۔ وَتُكْسِرْنَ اللَّعْنَ، چھوٹی چھوٹی بات پہ لعن تان کرتی ہے، یہ لعن تان کرنے کی وجہ سے عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ زبان کو کنٹرول کرے،
اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں اپنی زبان کو بہترین بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے فرمایا مثل المؤمن مثل النحلہ لا تأکل الا طیبا ولا تضع الا طیبا. مومن کی مثال شہد کی مکھی کی مثال ہے، کھاتی بھی اچھا ہے نکالتی بھی اچھا ہے. مومن بات کرتا بھی اچھا ہے اور سنتا بھی اچھا ہے. تیسری گزارش، شکر گزاری کو شیوا بناؤ. آپ کو پتہ ابراہیم علیہ السلام نے جب گھر تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے شکری کے کلمات کہے، تو جاتے جاتے کیا پیغام دیا؟ جب میرا بیٹا آئے تو کہہ دینا، جب آئے آپ کا خامد تو کہہ دینا غیر عتبۃ بابک، یہ دہلیز گھر کی بدل لو، یعنی بیوی فارغ کر دو. اور جب دوبارہ آئے تو بیوی نے شکریہ کے کلمات بولے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کچھ دیا ہے، تو فرمایا جب وہ آ جائیں مریہ یثبت عتبۃ بابک، اس کو کہنا کہ اس دہلیز کو باقی رکھے. اللہ رب العزت ہم سب کو ان اصول و ضوابط کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.